الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا جو وظیفہ ہے وہ میری ایسی تمام بہنوں کے لیے ہے جو ابھی تک کنواری بیٹھی ہیں اور ان کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بن رہا ان کا، کہ ان کے والدین ان کی وجہ سے، ان کی شادیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو آج جو ہے یہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل 11 دن کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا، شادی یعنی ہو جائے گی 11 دن کے اندر۔ باقی جو مدت میں بتاؤں گی وہ انشاءاللہ آپ نے مکمل پوری کرنی ہے۔ بے شک اس میں آپ کی منگنی ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ نے اپنا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ میری تمام بہنیں جو بھی اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں آتا، یا رشتہ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر کوئی رشتے میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ ان کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں اور خدیجہ فاطمہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا نیت اور یقین کامل ہونا بے حد ضروری ہے۔ نیت آپ نے اچھی رکھنی ہے، اپنی شادی کے متعلق رکھنی ہے، اور یہ رکھنی ہے کہ انشاءاللہ سنت کے خلاف شادی نہیں کروں گی، یعنی جو ناجائز رسمیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ان سے حتی الامکان جو ہے نا بچنے کی کوشش کروں گی۔ اور جو ہے نا آپ نے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، یقین اللہ تعالیٰ پہ خاص رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا جو عمل ہے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو مقصد ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 41 بار، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور نیت یہی ہو کہ شادی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک محبوب کریم کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور پیارے حبیب کا صدقہ ہماری نیک مقدر نیک نصیب کھول دے، ٹھیک ہے۔ اور بچی نے خود وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کی مدت 90 دن ہے۔ اس دوران اگر منگنی ہو بھی جائے تب بھی عمل جاری رکھیں۔ اسلامی پیاری بہنیں جو ہیں، جو ان کے پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، اس میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد کی بجائے بلا نیت تلاوت قرآن، بلا بنیت حمد و ثنا، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سے شروع کرے اور پورا سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ عمل وہی کرے جسے شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کرے۔ اس عمل کے لیے جو شرائط ہیں وہ اپنے سورہ اخلاص کسی خاص قاری کو سنا لیں۔ میں بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے تجوید کے ساتھ سکھا دیتی ہوں، آپ لوگ اچھے سے سیکھ لیں، اور آپ لوگوں نے 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اخلاص کو تجوید اور تلفظ کے ساتھ سنیں اور پڑھ لیں، اور زبانی یاد کر لیں، اور آپ لوگوں نے اسی طرح سے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قاف موٹا پڑھا جائے گا، لام باریک پڑھیں گے۔ اللہ کا جو اسم ہے اس میں جلالت موٹا پڑھا جائے گا۔ ہو احد، ہا باریک پڑھا جائے گا، دال پہ کلکلا کریں گے، یعنی ہمیں ہماری آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اللہ الصمد، صاد ہے، سین نہیں پڑھنا، سو پڑھنا، سے نہیں پڑھنا، مد، دال پر پھر کلکلا ہو رہا ہے۔ لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.